بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اصل آئی ڈی آپ کے نام سے نہیں ہے، آپ کی آئی ڈی اگر آپ کے اصل نام سے نہیں ہے، تو آپ اپنے سوال کے شروع میں اپنا نام، اصل نام اور ساتھ میں شہر کا نام لکھ دیجئے، کیونکہ بے نامی سوال ہم شامل نہیں کرتے، تو اس لیے آپ سوال سے پہلے اپنا نام اور شہر کا نام لکھ دیجئے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس سے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ ممبئی انڈیا سے آصف شیخ صاحب کا سوال ہے، کیا آپ پرانس کھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سمندری مخلوق میں جو مچھلی کہلاتی ہے بلا کراہت کھا سکتے ہیں۔ جھینگا، پرانز، شریمپس، اس کے بارے میں اختلاف کہ کیا یہ مچھلی ہے، تاہم کیکڑا تو بالکل بھی جائز نہیں۔ لابسٹر، کیکڑا، کریب جس کو کہتے ہیں۔ مجھے بلکہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کورونا میں پھیپھڑوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کا سوپ، تو لوگ بہت زیادہ پی رہے ہیں، تو یہ کریب سوپ، کیکڑا بالکل نہیں لینا چاہیے۔ پرانس کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم بالکل اس کا انکار نہیں کیا گیا، لہٰذا کھا سکتے ہیں۔ بہت بڑے سائز کے نہ ہوں، جو ابتدائی ہوتے ہیں وہ آپ کھا لیں، تو اس میں ابھی فی الحال کوئی ایسی دلیل نہیں آئی کہ بالکل منع کیا جائے، لیکن لابسٹر اور کریب، کیکڑا وغیرہ یہ نہیں کھانے۔ اگلا سوال کائنات صاحبہ کا ہے، کیا آپ پاؤں میں سونے کی پازیب ڈال سکتے ہیں؟ اگر فخر کا احساس یا کیبر آئے تو بالکل گنجائش نہیں ہے۔ زیور گلے میں پہنا جاتا ہے لیکن پاؤں میں پہننا آواز ہوتی ہے تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ لڑکیوں کو، خواتین کو ایسی چال کہ جس سے دھمک نہ ہو، تو وہ بغیر دھمک کے وہ چال ہونی چاہیے، میرے خیال میں مناسب نہیں ہے پاؤں میں اس طرح، خاص طور پر آواز والا یا تفاخر کا احساس، تو اس میں یہ درست نہیں۔ حیدرآباد سے اگلا سوال ہے ایمن انصاری صاحبہ کا، کہ واقعہ کربلا ہم تک کیسے پہنچا، کیونکہ دیکھا جائے تو سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور مقدس خواتین رضی اللہ تعالی عنہم کے کوئی بھی نہیں بچا تھا، اور امام زین العابدین بھی بیمار تھے، تو واقعہ ہم تک کس طرح پہنچا؟ کیونکہ آج کل لوگ واقعات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ خود موجود ہو وہاں پر۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے شام کربلا، روایات صحت اور سند کے ساتھ کہ کس کتاب میں کون سا حوالہ
یہ جو تاریخ ہوتی ہے، اب آپ اس پورے یزیدی لشکر کو، ان کے راوی بھی ہوں گے، ایک ابی مخنف ہے شیعہ کی طرف سے، اور ابو اسحاق اسفرائینی ہیں اہل سنت کی طرف سے، متعدد باتیں موجود ہیں، اور امام زین العابدین اور خواتین کا بیان کیا ہم اس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ باقی ہے منظر نگاری، وہ لکھنؤ اور دہلی کی زبان میں دبیر و انیس کا جو موازنہ کیا جاتا ہے کہ کس نے زیادہ بہتر، تو وہ منظر نگاری ہے۔ واقعات کی صحت کے حوالے سے وہ پورا واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے، ان کا ایک خاص انداز، بلکہ ان کا وہ خطاب پوری دنیا میں بڑے شوق سے نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا سنا جا رہا ہے، نصف صدی کیا بلکہ تقریباً 70-75 سال ہو گئے سنا جا رہا ہے، یا اس سے بھی زیادہ صدی ہونے والی ہے تقریباً۔ تو ان سے بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، تو انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھی تاکہ اعتراضات کا جواب بھی ہو جائے اور پوری بات واضح ہو جائے۔ تو تاریخی واقعات ہیں، باقی یہ جو شاعری ہے، منظر نگاری ہے، یہ اس میں کچھ چیزیں انہوں نے اپنے طور پر جذبات بیان کرنے والوں نے شامل کی ہیں، لیکن واقعات پورے ملتے ہیں اور وہ کتابوں میں محفوظ۔ سر الشہادتین کے نام سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، سوانح کربلا کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا۔ یہ میں قریب کی باتیں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے واقعات محض منظر نگاری ہیں، جو ان میں صحت کے ساتھ ہیں۔ تو شام کربلا پڑھ لیجئے، آپ کو ہر بات کا حوالہ مل جائے گا۔ بیان کرنے کا انداز اپنا اپنا ہے، لیکن یہ کہ واقعات بنائے نہیں گئے، جو ہے وہی لکھے گئے۔ اگلا سوال سرگودا سے محمد عمران صاحب کا ہے کہ گھر میں اکثر خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ ایسی کبھی بات ہو تو آپ اذان کہیے، گھر میں روز کہہ سکتے ہیں، روز کہیے، مغرب کا وقت سب سے اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اسے کسی وقت بھی روز اذان کہیں، چیزیں رکھتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کپڑے کٹ جاتے ہیں یا وہ ان کو کوئی چیر دیتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، تو ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، تو اذان دیجئے گھر میں کہ اگر کوئی اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں، کیونکہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، تو کوئی اور کیا رہے گا۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ یا پورا تیسرا کلمہ پڑھیے، اور جو خاص چیزیں ہیں آیت الکرسی پڑھ کے رکھیے، انشاءاللہ یہ چیز دور ہو جائے گی۔ اگلا سوال عالیہ فاروق صاحبہ کا ہے کہ سردیوں میں وضو کرتے وقت کیا موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں؟ موزے، جرابیں، ساکس ایسے ہوں، آپ نے مثال کے طور پر ابھی وضو کیا ہے اور آپ کا وضو ہے، اس کے بعد آپ چمڑے کے موزے پہن لیں، ایسے موزے جو ٹخنوں کو، اینکلز کو بھی کور کریں۔ آج کل بہت سے موزے ایسے آتے ہیں جو اینکل سے، ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں، وہ شمار نہیں ہوں گے، جو ٹخنوں کو بھی کور کر لیں، اور وہ موزہ ایسا ہو یا تو چمڑے کا ہو اور یا پھر کسی ایسی فیبرک کا بنا ہو کہ اس پہ نمی کا اثر فوراً نہ جائے، مطلب پانی کا ہاتھ رکھیں تو وہ فوراً اس کو جذب کر کے وہ نیچے اگر پہنچاتا ہے، تو ایسے موزے پر مسح نہیں ہوگا۔ اتنا دبیز یا تھک ہو کہ نمی کا اثر فوراً نہ جائے، تو ورنہ چمڑے کا پہنیے وضو کر کے، تو 24 گھنٹے تک مقیم کے لیے جو کسی جگہ رہ رہا ہے، یا مسافر جو سفر پہ نکلا اس کے لیے 3 دن، مقیم کے لیے 24 گھنٹے، یعنی آپ نے ابھی وضو کیا، وضو آپ کا 2 گھنٹے تک ہے، 3 گھنٹے تک ہے، اس دوران آپ نے وہ موزہ پہن لیا جس میں ٹخنے بھی ڈھک گئے اور نمی کا اثر نہیں جا رہا، تو اگلے 24 گھنٹے تک
آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اس پر یوں کھڑی انگلیوں سے آپ مسح کریں گے، بشرطے کہ نمی کا اثر اس میں نہ جائے۔ سویڈن سے ہے اگلا سوال سعدیہ مغل صاحبہ کا۔ وہ کہتی ہیں کہ ظہر کی نماز میں 4 فرض پہلے اور پھر بعد میں 2 سنت اور اس کے بعد 4 سنت، کیا یہ ترتیب درست ہے؟ جی، پہلے 4 سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے، اس کے بعد 4 فرض ہیں، اور اس کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل یا 4 نفل اکٹھے، کیونکہ رکعتیں ٹوٹل 14 ہیں لیکن لوگ اکثر 12 پڑھتے ہیں۔ تو پہلے 4 سنتیں ہیں جو مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، باقی نفل ہیں فرضوں کے علاوہ۔ 4 فرض ہو گئے، 6 سنتیں، تو یہ 10 رکعتیں تو لازمی ہیں، اور باقی جو 4 ہیں وہ نفل ہیں، پڑھیں تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال طاہا عارف صاحب کا ہے۔ یہ سوال کافی مرتبہ آ چکا ہے لیکن کافی دنوں بعد آئے، دوبارہ شامل کریں گے کہ کیا ارطغرل غازی اور ان جیسے ڈراماز دیکھ سکتے ہیں؟ اور ان کا دوسرا سوال، کیا ان جیسے ڈراماز بننے چاہیے؟ کیونکہ پاکستان میں ایک این جی او کے لیے کام کرنے والے ایک سوشل میڈیا پرسنالٹی نے یہ کہا تھا کہ یہ ترکی ڈرامہ آنے سے پاکستان میں شناخت کا بحران پیدا ہوا ہے، اور ایک اور پاکستان کے ریسرچ سائنٹسٹ نے کہا کہ اس سے مسلمانوں کا امیج ایسا بنے گا کہ جیسے یہ بہت دہشت گرد اور دہشت پسند ہیں، اور اس سے اسلامو فوبیا جنم لے سکتا ہے۔ رہنمائی فرما دیجیے۔ بنیادی طور پر ارطغرل ایک مجاہد تھا۔ میں نے ڈرامہ بالکل نہیں دیکھا۔ آدھے منٹ کو کسی نے ٹیلی فون پہ کوئی کلپ یا ایک کلپ بھیجا ہو تو صرف اس حد تک، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، اور ڈراموں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ لیکن اس ڈرامے کے بارے میں لوگوں سے یہ سنا کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں مقامی پاکستان انڈیا کے، وہ بے حیائی سکھاتے ہیں، بد اخلاقی سکھاتے ہیں، اور تہذیب اور ثقافت کے خلاف ہیں، اور دین کے تو ٹوٹلی خلاف ہیں۔ یعنی اس میں غلط الفاظ بھی، اور ایک فری ٹیوشن دی جاتی ہے آپ کو اپنی اقدار سے بغاوت کی، یہ ہمارے ڈراموں کا۔ اس ڈرامے میں کچھ دینی اقدار، کچھ صوفیہ کی جو نسبت، اور بتایا گیا کہ اس میں بہت سے یعنی اسلامی اقدار کو نمایاں کیا گیا ہے، تو لازمی بات ہے لبرلز کو تو بہت تکلیف ہوگی اس سے۔ مجھے تفصیل نہیں معلوم کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جتنا سنا ہے اس کی نسبت، باقی یہ ایزیومنگ، اندازہ لگانا کہ اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہمارے ہاں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، مثلا یہ کہ آپ اسلام کے حق میں مظاہرہ کریں، اس کو دہشت گردی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کو یہ کہ جی سڑک روکی ہوئی ہے، ٹریفک روکی ہوئی ہے، لوگوں کی پریشانی ہو رہی ہے، محفل نعت ہے تو جی آواز کی وجہ سے نیند نہیں ہو رہی، میوزک کے پروگرام ہوں، ناچ گانے کے ہوں، تو پھر اس پر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ یعنی مخرب اخلاق کو بگاڑنے والی چیزوں پر اعتراض نہیں ہے، سنوارنے والی چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو مزاج، مائنڈ سیٹ آپ خود بناتے ہیں۔ آپ کو دین سے دلچسپی ہوگی تو آپ دینی مزاج کے ہوں گے، دین سے دلچسپی نہیں ہے تو آپ دوسرے مزاج کے ہوں گے۔ اور پھر یہ ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے امریکہ میں، جو انہوں نے وہاں کی کیپٹل ہل اور پارلیمنٹ پہ کیا ہے، تو ثنا خان تہذیب مغرب کہاں ہے؟ پوچھنا چاہوں گا۔ بہت کہا جاتا تھا جی مہذب قومیں ایسا نہیں کرتی، ہمارے لیے بہت سی باتیں لوگ کرتے تھے، اب کیا ان کو کیوں زبان چپ ہو گئی ہے، اب کیوں نہیں بول رہے وہ؟ اور پھر اس میں سارے کے سارے وہ جن کو گورے کہا جاتا ہے، وہاں چونکہ بلیک اینڈ وائٹ کی بہت زیادہ تقسیم، وہ جو ریسزم جس کو کہتے ہیں، تو سارے ہی گورے تھے، اور جس طرح انہوں نے جو کچھ کیا، کہتے ہیں امریکہ کی تاریخ میں شرمناک واقعہ، وہاں کے لوگوں نے اس کو سیاہ دن کہا تاریخ کا،
تو یہ بھی دیکھیے نا آپ، اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا پھر آپ کے ہاں بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور پتہ نہیں کتنے ووڈ نام رکھے ہوئے ہیں، کون کون سی ووڈ ہے نہیں معلوم، کتنے جرائم سکھائے ہیں انہوں نے، کتنے لوگوں کو انہوں نے کیا تربیت دی ہے، کیونکہ بہت سے سوالوں کا جواب ان کے ذمے ہے، ان پر سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کیا کیا سکھایا ہے۔ تو یہ فلمیں اور ڈرامے، شارٹ اسٹوری، افسانہ وغیرہ یہ تھے شروع میں کہ آپ میسج کنوے کرتے تھے، اب آپ ان سے جو میسج کنوے کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے، اگر واقعی اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کی تعلیمات سے متضاد ہے تب تو آپ کہیے، ورنہ صرف اپنی رائے کو سب پر نہ تھوپیے، اور یہ نہ کہیے کہ نہیں جی اس سے اسلاموفوبیا ہوگا۔ اسلاموفوبیا کے بارے میں ہمارے جو لبرلز، میرا جسم میری مرضی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہیں یہ ساری باتیں؟ انسانیت کیا ہے، ہیومینٹی کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم آج اس کی تعریف، ڈیفینیشن کیا کی جاتی ہے، تاہم میں چونکہ کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا نہیں، لیکن جو سنا ہے اس کے مطابق لوگوں نے اس کے لیے مثبت رائے زیادہ دی ہے، یعنی پازیٹیو تھنکنگ اس میں زیادہ پائی گئی، بلکہ کہا گیا کہ اس میں اخلاق بگاڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال عائشہ خان صاحبہ کا ہے کہ ختم القرآن کی دعا کیا ہر وقت جب قرآن ختم ہونے پہ پڑھی جائے یا صرف جب پہلی بار قرآن ختم ہو صرف اس وقت پڑھی جائے؟ دعائیں جو ہیں ماسورہ، خاص طور پر جو قرآن میں دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، وہ سب سے بہترین دعائیں ہیں کیونکہ وہ مقبول ہوئی ہیں۔ باقی آپ اپنی زبان میں کوئی بھی دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا قرآن کریم کے ابتدا میں اگر آپ کر رہے ہیں، ایک دعا ہوتی ہے خاص طور پر کہ جب آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، جس کو ہم ختم کرنا کہتے ہیں۔ ختم سے مراد وہ فنش کرنا وہ نہیں ہوتا، کسی چیز کو مٹانا نہیں ہوتا بلکہ پورا کرنا۔ تو پورے قرآن کی آپ نے تلاوت کی، اس کے بعد آپ جو خاص دعا لکھی ہوتی ہے وہ اسی وقت کریں، باقی دعائیں جتنی بھی ہیں آپ نیک کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ موریشیس سے محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام ہے کہ موریشیس کے مسلمانوں کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اگر یہ مولانا محمد فضل رسول وہی ہیں موریشس کے جن کو میں جانتا ہوں، تو ان سے یہی عرض ہے کہ جی ہماری ہر وقت دعا ہے عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، آپ سب کے لیے، اور آپ سب سے بھی دعائیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ایک عرصے کے بعد آپ کا نام سنا، اچھا لگا، بہت شکریہ۔ اگلا سوال محمد شمشیر صاحب کا ہے کہ علماء کے اختلاف دور کرنے کے لیے کوئی اہم راستہ بیان فرما دیجیے تاکہ دل سکون پائے اور خدمت دین میں آسانی ہو جائے۔ مجھ سے سچی بات پوچھیں گے، علماء میں اختلاف ڈالتا کون ہے؟ آپ لوگ بھڑکاتے ہیں انہیں، فلاں نے آپ کے لیے یہ کہہ دیا، آپ یوں کریں وہاں کریں۔ یہ جو حاشیہ نشین جو ارد گرد ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ علماء سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ علماء کو جو سنایا جاتا ہے وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ سب کانوں کے کچے نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگ کرتے ہیں یہ۔ علماء کو لڑوانے والے ہیں کون؟ لازمی بات ہے کوئی کسی کا ایجنٹ بن کے آتا ہے اور پھر آگے قریب ہو کے پہلے تو عقیدت مند بنتا ہے، بعد میں اپنا کام دکھاتا ہے۔ اس کا مقصد ہی ہے کہ لڑواؤں بھیڑواؤں ان کو۔ علماء کے وہ اختلاف جو علمی ہیں، اصل میں اب آ گیا سوشل میڈیا، فوراً چڑھا دیے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ پہلے ان کو حل کرنے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ کوئی بات کسی سے ہوئی ہے، اس سے جا کے تحقیق تفتیش کی جائے کہ آپ نے کیا کہا ہے، آپ کو معلوم ہے، ان کو بتایا جائے یا دوسرے علماء سے ملوایا جائے، تاکہ کوئی غلط فہمی ہے یا پوری طرح کسی چیز کی فہم نہیں ہے تو وہ دور ہو جائے۔ آپ چڑھا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہاں گروپنگ ہوتی ہے، پھر اس کو بڑھایا جاتا ہے، تو وہ عوام جو اس طرح کے، اور پھر علماء پر اعتراض عام لوگ کرنے لگ گئے، اپنے ہی علماء پر کرنے لگ گئے۔
ان کا مقصد کہیں کردار کشی ہے، کہیں ان کی حیثیت کو مجروح کرنا، زخمی کرنا، کہیں ان کے تعارف کو بگاڑنا۔ تو یہ کام جب لوگوں نے کرنے شروع کر دیے تو لوگ بھی تو ذرا سوچیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ علماء کے بارے میں آپ کو اس طرح کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا آپ کا حق ہے کہ آپ اس طرح کریں؟ تو آپ اس پر خود بھی توجہ دیں۔ باقی علماء کرام جو ذمہ دار ہیں وہ فوراً رابطے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور، ٹیکنالوجی کی بہتات، تو یہ جو عام کر دی جاتی ہے نا بات، پھر اس میں ضد آ جاتی ہے بعض لوگوں کے نزدیک، اور پھر کچھ لوگ بڑا چڑھا کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں خود ذرا محتاط ہونا چاہیے، ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا ہے کہ حکومت نے ای اسپورٹس یعنی گیمنگ انڈسٹری کو حکومتی سرپرستی دی ہے، جبکہ اسکول اور مدارس تاحال بند ہیں۔ ہماری اور خاص کر کے والدین کی رہنمائی فرمائیے۔ میں جو کچھ بولتا ہوں شاید آپ کو معلوم نہ ہو، آج کل فیس بک پر اور یہ دوسری جتنی ایپس ہیں ان پہ ایک ایک بیان کو بہت توجہ سے خاص طور پر نوٹ کیا جاتا ہے، بلاک کیا جاتا ہے، بین کیا جاتا ہے۔ حکومت کے خلاف بات ہو، جو بھی بات حکومت سے ٹکرا رہی ہے وہ اس کو بین کر دیتے ہیں یا وارننگ دے دیتے ہیں، آئی ڈی بلاک کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ نماز روزے کی آزادی غیر منقسم ہندوستان میں بھی تھی۔ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ یہاں آزادانہ اسلامی نظام پر عمل ہوگا۔ اب اس کے لیے حکمرانوں کے وزارت مذہبی امور موجود ہے، مگر سارے وزیر مل کے صرف اپوزیشن پہ لگے رہتے ہیں۔ ان کی خامیاں گنتے گنتے ہی اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں، کام ہوتا کچھ نہیں ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود، تو دین کے حوالے سے جو نگرانی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، جو ان کو کرنا چاہیے۔ اب برسی ہے کسی کی، سب کچھ کھلا ہے، وہاں ان کا مقبرہ بھی کھلا ہوگا، اجتماع بھی ہوگا، لیکن مزارات بند، بازار کھلے، سب کچھ کھلا۔ تو جو شفا کے، دعا کے، نیکی کے مقام ہیں ان کو بند کرنے کا کیا مطلب؟ سب سے زیادہ SOPs کا خیال تو وہاں سارے باوضو ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، احتیاط ہوتی ہے، مگر ان کو بند کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز میرے آپ کے سوچنے کی بھی ہے کہ ہم اتنے پاورفل ہو جائیں، ہمارے اندر اتنی معلومات آ جائیں کہ ہم ان چیزوں کو ہونے ہی نہ دیں۔ یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی اب پرائیویٹ اسکول کھلے، انہوں نے کمائی کا دھندا بنا لیا تعلیم کے نام پہ۔ پھر ہمارے ہاں جو تعلیمی معیار تھا، تربیت کا ایک تھا، نصاب تھا، وہ بھی نہیں رہا۔ مجھے بتائیے میں کس کس چیز کو رہوں، کیا کیا بیان کروں؟ ہمارا بھی تو کچھ اس میں دخل ہے نا، کہ ہم کیوں ان باتوں پہ راضی ہو جاتے ہیں؟ جن چیزوں کے لیے احتجاج کرنا چاہیے ان پہ نہیں کرتے، جہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں ہم کر لیتے ہیں۔ اب کسی کے لیے حکومت پریشر گروپ سے ہمیشہ دبتی ہے، وہ ایک مزاج ہے، ان کو اپنی حکومت بچانی ہے تو اس میں وہ بہت سی پالیسیاں ان کی مختلف ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی حکمرانوں کو بھی عقل سلیم اور ہدایت دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالی صحیح راستے پہ رکھے۔ آمین۔ اگلا سوال محمد عمیر صاحب کا ہے کہ اگر کسی شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو تو ایسے شخص کا کیا حکم ہوگا؟ یہ نہیں ہے اس کا حالت ایمان پر ہونا۔ اکثر لوگ کسی میت کے پاس جب دیکھتے ہیں نیزہ کا عالم ہے، سکرات موت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، آپ وہاں پر کلمہ اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ وہ سنے اور اس کا وہ بھی پڑھ لے، لیکن اس کو کہنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے تکلیف میں ہو اور وہ اس کے منہ سے غلط لفظ نکل جائے تو بغیر ایمان کے جائے۔ یہ کلمہ آخری وقت میں کہ جو پڑھ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایمان پر ہونا اصل چیز ہے۔ اگر وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ گیا ہے تو اس پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔
اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا ہے کہ عشاء کے وطر سے پہلے جو 2 نفل ہیں اور 2 نفل وطر کے بعد، تو کیا ان کو وطر پڑھنے کے بعد گھر جا کر بعد میں 2 اکٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ ترتیب کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال رضا فاطمہ صاحبہ کا ہے کہ صحیح تلفظ کیا ہے، خدیجہ یا خدیجہ؟ کیونکہ میں نے کچھ خطبہ حضرات کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہوئے بھی سنا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، میرے نزدیک خدیجہ ہے۔ اگر کوئی خدیجہ، وہ تصغیر کا صیغہ ہو جاتا ہے، یعنی ڈگری نیچے ایک تو ہوتی ہے نا ڈگری اوپر کرنا، اس کو سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، تو اس کو کیا لوئر ڈگری کہیں گے؟ جی، تو وہ لوئر ڈگری اس کا معنی خدیجہ کا، لیکن میرے نزدیک صحیح تلفظ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہی ہے۔ اگلا سوال راول پنڈی سے عائشہ خانم صاحبہ کا ہے کہ نعت علی کیا ہے اور یہ کب تعلیم فرمایا گیا؟ نعت کے معنی پکارنا، حضرت علی کو پکارنا، چونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولائے کائنات ہیں، تمام ایمان والوں کے مولا ہیں، مددگار ہیں، پیارے ہیں، دوست ہیں، تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں لکھا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کی میں تاریخ یا سن بتاؤں آپ کو کہ کب یہ ابتدا، لیکن یہ شروع سے پکارا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، تو وہ صحیح، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر، اللہ کی عطا سے مددگار سمجھ کے پکارتے ہیں، ان کو خود سے مستقل یا مستعان حقیقی نہیں کہتے، مستعان حقیقی یعنی حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ حضرت مولا کائنات کو پکارا جاتا ہے، اور یہ تمام اولیاء اللہ کے سلاسل میں ان کا لقب ہی مشکل کشا ہے، تو پکارنا یہ غلط نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ دعا میں کس کس کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ 2 باتیں ہیں، آپ کے عمل بھی وسیلہ ہیں جو اچھے ہیں، نیک عمل، اور بزرگ ہستیاں بھی۔ عمل کے بارے میں مجھے شبہ ہو سکتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں صحیح طرح وضو کیا ہے یا نہیں، نماز صحیح ادا کی ہے یا نہیں، حج میرا پورا صحیح ہوا ہے یا نہیں، لیکن اللہ والوں پر تو مجھے یقین ہے، تو نیک ہستیوں کا وسیلہ لینا اور آپ کے اچھے اعمال دونوں وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ جو بھی نیکی ہو، یعنی نیک بات کو وسیلہ بنایا جائے گا، وہ شخصیت ہو یا عمل ہو۔ اگلا سوال بہار انڈیا سے محمد منظر عالم صاحب کا ہے، کیا کسی بد مذہب کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ بد مذہب سے مراد ایک تو وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں، اور ایک یہ جو مسلمان کہلا کر برے عقیدے رکھتے ہیں، تو ان کے گھر میں کھانا اگر حلال ہے اور حلال کمائی ہے تو کھایا تو جا سکتا ہے، لیکن ایسی صورت کے کھانا کھانے کے بعد آپ حق بات نہ کریں، ان سے سچ کہہ نہ سکیں اور سچ پر ان سے اختلاف نہ کر سکیں، اور آپ کے اندر ہو کہ جی جس طرح کہتے ہیں نا جی نمک کھایا ہے، تو یہ صورت نہ ہو۔ لیکن کھانا اگر حلال ہے، صاف ستھرا ہے، اور وہ کھایا جا سکتا ہے۔ آپ ہوٹلوں میں جا کے کھاتے ہیں، آپ ان کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کہ بڑی انگریڈینٹس، اس کے اجزاء جو اس میں شامل ہیں وہ تک نہیں پڑھتے، اس پر آپ اس وقت مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے، فتویٰ کیوں نہیں پوچھتے اس وقت کہ جی فلاں کے ہاں کھانا بڑا مزیدار ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، یہ تسلی بھی نہیں کرتے کہ حلال ہے یا نہیں پوری طرح۔ باہر کے ملکوں میں کتنی جگہ ایسی ہیں، تو یاد رہے کہ کھانے کا حلال ہونا، پاک ہونا شرط ہے، کہ اگر وہ حلال ہے، پاک ہے تو کھا سکتے ہیں۔ اور غیر کے ساتھ کھانے کا مطلب یہ کہ اگر اس کو کھانے کے بعد آپ میں سچ کہنے کی یعنی لحاظ آ جائے اس کو کہ سچ نہیں کہنا ہے، تو پھر آپ کو نہیں کھانا چاہیے۔ اگلا سوال بنت غلام حسین صاحبہ کا ہے کہ ان کا پہلا سوال کہ کیا آپ کا کوئی خواتین کا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں آپ خود پڑھاتے ہوں اور علماء تیار کرتے ہوں؟ جی میرا ذاتی طور پر نہیں ہے، میں نے مختصر طور پر کورسز میں کبھی کبھی کچھ تھوڑا سا پڑھایا ہے،
لیکن اتنا وقت ہی نہیں ملتا مجھے کہ میں مکمل تدریس کر سکوں. لیکن اہل سنت کے ادارے ہیں جہاں علماء اور خواتین معلمات پڑھاتی ہیں، تو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. میرا ذاتی طور پر ابھی فی الحال ایسا کوئی نہیں ہے کہ جی میں پڑھا رہا ہوں. ہاں جزوی طور پر کچھ لوگوں کو پڑھایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مستقل میں نے کوئی کورس کرایا ہو اور یا کرا رہا ہوں، ایسا اس وقت نہیں ہے. ان کا دوسرا سوال کہ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی آواز سنی تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک تو آواز سے پاک ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ آواز سے پاک ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ ہماری طرح کی آواز ہم جو کہیں وہ، لیکن آگے کیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہے کہ وہ اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو اس کی آواز سے مراد کیا ہے آپ وہ بات شاید کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا کہ آواز سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جس میں کوئی عیب کا تصور ہو، عیب والی بات تو یہ نہیں ہے. بلکہ کتنی باتیں کہ اللہ بندے سے پوچھے گا، بندہ جواب دے گا، فرمائے گا، تو وہ آواز کیسی ہوگی، اس کا کلام کیسا ہوگا اس کی شان کے مطابق. لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ وہ آواز سے پاک ہے. اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا. ان کا دوسرا سوال کہ پی ٹی وی پر ایک بزرگ کا ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے جس کا نام ترک شاعر ہے، ان کا نام یونس ایمرے ہے، اور ان کا سوشل میڈیا پر مولانا رومی سے موازنہ کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیجیے. پھر وہی بات آئی، میں نے کہا نا میں ڈرامے دیکھ نہیں پاتا. یہ یونس ایمرے نام کی شخصیت بھی ایک بزرگ کی بتائی جاتی ہے. ان کے بارے میں آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ان کے احوال سامنے آ جائیں گے. لیکن ڈرامے میں کیا ہے، اگر کوئی چیز غلط ہے، موازنہ کرنے کا مطلب یہ کہ مولانا روم کو یا ان کو میں سے کسی کی نفی کی جا رہی ہے دین کے حوالے سے، پھر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلط ہوگی. لیکن اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ دونوں کا ایک ورژن ہے لیکن ایمان کے حوالے سے درست ہے، تو پھر اس کو منع نہیں کیا جائے گا. چنئی انڈیا سے اگلا سوال مصباح الدین عابدین صاحب کا ہے. کیا زمین انڈے کے شیپ کی ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. جتنا میں نے سنا ہوا ہے کہ اس میں گولائی ہے، اور کہتے ہیں کسی ایک طرف سے تھوڑی سی پچ کی ہوئی ہے، یعنی گولائی میں کسی ایک طرف سے تھوڑی سی، لیکن گول ہونے کے بارے میں سنا. اب یہ ہے کہ انڈا، اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈا کس کا، کیونکہ مختلف انڈے ہیں، ان کی شکلیں بھی تھوڑی سی ہو سکتا ہے مختلف ہوں. تو گول ہونے کا ذکر سنا ہے، اور کہتے ہیں کچھ حصہ اس کا تھوڑا سا پچ کا ہوا ہے. واللہ تعالی عالم. اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا کہ سورہ نجم میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کے درمیان فاصلے کا ذکر ہے، تو وہاں کمان سے کیا مراد ہے؟ سمجھانے کے لیے ہے. کہتے ہیں قرآن اترا ہے عرب کے محاورے کے مطابق. تو عرب کے محاورے میں یہ تھا کہ دو سردار مختلف اگر ملتے تھے تو اپنی کمانوں کے گوشے ملاتے تھے. کمان نصف دائرہ، اس طرف سے نصف دائرہ، ادھر سے نصف دائرہ، تو جو کارنر ہے گوشے وہ ملاتے تھے تو ایک سرکل دائرہ بن جاتا تھا. اس سے مراد یہ کہ غیر اندر نہیں آئے گا، اندر والا باہر نہیں جائے گا. تو یہ ان کا ایک محاورہ، اس کے مطابق سمجھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک، یہ ایک فاصلہ ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے بیان ہوا ہے. اس میں آپ اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا آج کوئی دعویٰ کرے، کیونکہ خود حضور نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو وہ اللہ ہی کے نور ہیں، اللہ ہی کے پاس تشریف لے گئے. تو اس پر میں آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہا ہوا وہ شعر دوبارہ سنا دیتا ہوں. اگر یہ شعر سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے کافی ہوگا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر،
وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اگر سمجھ آ جائے یہ تو وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، آپ اس سے اپنے اور ایک دوسرے کا ملنا مراد نہ لیں، بلکہ وہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح تم ملتے ہو اتنے قریب، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ملے، اب وہ ملنے والے جانے، ہم اس کو یہ پرسکرائب اس طرح نہیں کریں گے، تو سمجھانے کے لیے قرآن نے خود بتا دیا۔ اگلا سوال آصف الدین صاحب کا ہے کہ کیا سر میں بال لگوائے جا سکتے ہیں؟ غسل اور وضو کے مسائل ہوں گے کیا؟ بال لگانے سے مراد وگ بنا کر اوپر لگانا الگ سے، ایک تو وہ بات ہوتی ہے، اور آج کل جو ہے کہ وہ آپ کے اندر ڈرلنگ کرتے ہیں یا ایسا کہ بال خود اندر سے نکلتے ہیں، تو جو بال اندر سے نکلے ہیں ان کا وہی حکم ہے جو دوسرے بالوں کا ہے، لیکن اضافی بال لگائے جائیں اور وہ اس کا اندر جسم سے تعلق نہیں، جسم سے نہیں نکلے ہوئے بلکہ رکھے ہوئے ہیں یا چپکائے ہوئے ہیں، تو ان میں ان کو ہٹانا ہوگا۔ اگلا سوال عمر خان صاحب کا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کسی غلط بات پر روکے ٹوکے اور اس کے والدین بیچ میں آ کر بیوی کی سائیڈ لیں تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے بھائی، ان کو بتایا جائے نا کہ جی یہ بات، اور ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو کبھی ایسی شہ نہیں دینی چاہیے کہ وہ شوہر کے بارے میں آ کے باتیں اپنے والدین سے کریں، اس کی شکایت کریں، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اس سے گھر نہیں بستے۔ شوہر میں اگر کوئی بات ہے تو میاں بیوی آپس میں طے کر لیں، اب بیوی آ کے اپنے گھر والوں کو بتائے گی تو وہ داماد کے بارے میں کیا خیال کریں گے، کیا محبت؟ ان کو چاہیے بیٹی سے کہیں کہ وہی تمہارا شوہر ہے، اس سے اپنے معاملات ٹھیک رکھو اور بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر وہ پیمپر کریں گے، بڑھاوا دیں گے اس باتوں کو، تو پھر گھر نہیں بستے، پھر محبتیں نہیں رہتی، پھر شکایتیں کرتی ہیں جی کسی اور کے پاس جانے لگ گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، تو یہ آپ کے رویے ہی ہیں جو گھر بگاڑتے ہیں۔ تو بیٹی جو ہے وہ جو گئی ہے، جہاں گئی ہے اس کی ہو جائے کہ وہی اس کا جو ہے سب، شوہر جو ہے سب کچھ، اور عورت پہ سب سے زیادہ حق بھی اس کے شوہر کا ہے، بیٹے پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو بیویوں کو بھی چاہیے اور بیویوں کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹیوں کو کبھی بھی ایسی باتوں پہ ان کی کوئی حوصلہ افزائی کرنا، بڑھاوا دینا، اس طرح کی حرکت نہ کریں، بلکہ اسے یہ کہیں کہ تم اپنے معاملات بہتر رکھو، اپنا رویہ اچھا رکھو، زبان کا استعمال صحیح کرو، پیار سے رہو، عزت کرو، تو بات بن جائے گی خود بخود۔ وہ سمجھے گی جب اس کو پتہ ہوگا کہ نہیں جی مجھے میرے ماں باپ سپورٹ کرنے والے ہیں، میں ذرا سی بھی نہیں سنوں گی، تو پھر ایک کی نہیں سنو گی تو پھر 50 کی سنو گی۔ ابھی تو وہ ایک شوہر ہے نا، پھر 50 کی سننی پڑیں گی، پھر آپ کی وہ حیثیت نہیں رہتی، پھر آپ لوگوں کو جی ڈپریشن ہو گیا ہے، جی یہ ہو گیا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور خواتین خاص طور پر گھر بنا کے رکھیں۔ ابو ظہبی UAE سے عبداللہ الراشد صاحب کا سوال ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ کیا اس کے انٹرسٹ پر حکم لگے گا؟ جی میرا خیال ہے ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، میرے جو معلومات میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سروس چارجز جہاں تک ہیں کسی کارڈ پر، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس میں سود شامل ہو جائے گا تو پھر اس کارڈ کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اگلا سوال محمد تجمل حسین صاحب کا ہے کہ اگر قبرستان میں کوئی کام چل رہا ہو تو کیا ہم اس میں زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ کیا کام چل رہا ہے؟ اس کام کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، زکوٰۃ صدقات کے مصارف ہیں، اور وہ قرآن میں سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوب۔ آپ وہ پوری آیت پڑھ لیں۔ ہاں کسی جگہ پر آپ کوئی ایسا کام جو مفاد عامہ، سب کے مفاد کے لیے ہے، اور وہاں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے صرف سوائے زکوٰۃ کے،
تو وہ ہیلہ شرعی کر کے، اگر وہ ضرورت ایسی ہے کہ سب کے لیے ضروری ہے اور کرنا ہے، تو وہ اس کا ہیلہ شرعی کر کیے بغیر ڈائریکٹ اس میں زکوٰۃ میں نہیں لگائیں گے۔ یہ مسجد میں بھی نہیں ڈائریکٹ لگ سکتا، اس میں بھی اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ کوئی اور پیسہ نہیں ہے تب جا کے بات ہوتی ہے۔ تو پہلے کام کی نوعیت واضح ہو تو پھر میں کہوں، لیکن میں نے آپ کو بنیادی مسئلہ بتا دیا۔ اگلا سوال گوجرا سے ہے، محمد ہارون الرشید کمال صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف ایک حضرت صاحب تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک مرید نے ان کے مزار بنانے کے لیے جگہ دی تھی، لیکن وہ جگہ ان کے نام نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے اب وہ جب مرید فوت ہوئے تو اس مرید کی اولادیں کہتی ہیں کہ اب وہ جگہ ہمیں واپس چاہیے کیونکہ ہماری والد کی وراثت ہے، اور ان محترم کا مزار کسی اور جگہ شفٹ کر دیجئے قبر کشائی کے بعد۔ اب اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اگر وہ مالک دے گیا اور مالک بنا گیا، بھلے پیپر بنے نہ بنے، مالک بنا گیا، تب تو یہ وراثت نہیں رہی، کیونکہ اپنی زندگی میں کوئی چیز آپ نے کسی کو دے کر مالک بنا دیا تو اب وہ وراثت میں شمار نہیں ہوگی۔ مالک نہیں بنایا، ہبہ کی، اور صرف کہا کہ یہ میں کرتا ہوں، ان کو دے دینا، تب اور بات ہے۔ اب اس کی وصیت پر عمل کیا جائے تو اور زیادہ اچھا، نہیں کرنا چاہتے تو اس صورت میں، لیکن مالک اگر بنا گئے ہیں تو پھر اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی، اور اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال وقاص خان صاحب کا ہے کہ اسلامک بینکس میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ کون سا بینک اسلامی ہے جو پیور اسلامی ہو؟ پہلے مجھے بتائیں۔ جن علماء نے فتویٰ دیا ہے کسی کے بارے میں، آپ ان علماء پر اگر اعتماد کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی، لیکن میرے پاس تو کوئی ایسا بینک نہیں ہے جس میں میں کہوں کہ پیور اسلامی بینک ہے۔ ہاں، جن علماء نے کہا ہے آپ ان پہ اعتماد کرتے ہیں تو کیجئے۔ اور ان کا دوسرا سوال کہ اسی حوالے سے کہ اسلامک میوچول فنڈز میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا نا، جو اسلامی تعلیمات ہیں، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، کوئی ایسی جس میں بات نہیں ہے، تو آپ بڑے شوق سے کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال انوشا صاحبہ کا ہے کہ کیا عورت تعویذ دے سکتی ہے؟ تعویذ لکھنا یا دم کرنا عورت کے لیے منع نہیں ہے، لیکن کاروبار نہیں، کلینک نہ کھولیں۔ تعویذ لکھتی ہے، اس کو کسی نے اجازت دی ہے، یا دم کرتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، لیکن مرید نہیں کر سکتی، کیونکہ مرید بھی کسی مرد کے ہوں گے، عورت مرید نہیں کر سکتی۔ لیکن تعویذ دینا یا دم کرنا یا پڑھ کے پھونکنا، اگر وہ صحیح طریقوں سے کرتی، آداب کے ساتھ، بالکل کر سکتی ہے۔ اگلا سوال عبد الطواب برکاتی صاحب کا ہے کہ کعبہ شریف کا غلاف کالا کیوں ہوتا ہے، دوسرے رنگ کا کیوں نہیں؟ اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے آپ کا مسئلہ ہے؟ آپ اگر سیاہ لباس کو ماتمی لباس سمجھتے ہیں تب تو مجھے سمجھ آئے گی آپ کے سوال کی، لیکن یہ کہ شروع سے وہ جو غلاف چڑھایا جا رہا ہے اگر وہ سیاہ ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کسی مذہب کی یا کسی اس کی نشاندہی نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر کسی اور رنگ میں لینا چاہتے ہیں، باقی یہ کہ اس نے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے لہٰذا اس نے ماتمی لباس پہن لیا، یہ کچھ لوگوں کی ایسی رائے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیاہ رنگ اپنے جسم کا لباس بنانا اس میں بھی منع نہیں ہے، بشرطے کہ کسی کی شباہت کے طور پر بنا رہے ہیں۔ مثلاً کچھ ملکوں میں نے دیکھا کہ کسی کی میت ہو جائے تو وہ کالا لباس پہنتے ہیں، وہ غلط ہوگا، کیونکہ ماتم کے لیے یا اس کے موت کے لیے اس کو ضروری سمجھ کر پہننا یا اس کو غم کی علامت سمجھ کر پہننا وہ غلط ہوگا، ورنہ آپ کالا لباس بھی پہن سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی شرٹ بنائی ہے یا ٹراؤزر، کچھ لوگ تو ادب کرتے ہیں، سبز رنگ چونکہ گنبد کا ہے، غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے تو وہ ٹراؤزر بلیک نہیں پہنتے، اور جوتے تو بالکل ہی بلیک نہیں پہنتے، اور جوتے بلیک پہننے بھی نہیں چاہیے، ان سے دماغ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، کوئی اور رنگ ہو تو بہتر ہو۔ تاہم
یہ میں نے بتایا۔ اب یہ کہ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہی کیوں رکھا، اس کی کوئی خاص وجہ اگر کسی کتاب میں ہے تو میرے علم میں ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن یہ جو آج کل کہتے ہیں کہ جی یہ ماتمی لباس ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال سعودی عرب سے محمد ریحان صاحب کا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں، بلکہ غیب مخلوق کے لیے ہے، اور غیب کا علم جاننا مخلوق کی شان ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ سمجھانے کے لیے اس نے کہا، لیکن اللہ کا غیب یعنی اللہ نے اس پر لوگوں سے چھپایا ہوا ہے، ما غاب عن الحواس، جو آپ کے سینسز سے چھپا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا خاص اپنا علم ہے۔ ایک ہے نا اللہ کا ذاتی علم، اس کے بارے میں بات۔ تو یہ جس نے کہی ہے اس نے لفظ جو ہیں وہ صحیح طرح بنائے نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی طور پر علم ہے اور اس میں جو لوگ خود سے نہیں جان سکتے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ ویسے تو ٹھیک ہے نا کہ اللہ پر ہر چیز کھلی ہوئی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس کو ذرا الفاظ اپنے بہتر کرنے چاہیے۔ اگلا سوال عمیر حسان صاحب کا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اذان کے وقت جو بات کرے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، رہنمائی فرما دیجئے کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ ہمیں تعلیم دی گئی، یہ مؤذن جو ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے ہیں، ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے ہیں اس کا ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو مؤذنین مقرر ہوتے ہیں ان میں سے بھی وہ تو صرف ٹھیک ہے کہ جی پابند ہو گئے تو اس کی ان کو تنخواہ دی جائے، لیکن وہ دیتے ہی پیسوں کے لیے ہیں، تو پھر وہ اپنا ثواب ضائع کرتے ہیں۔ تو اذان دینے کا بہت بڑا ثواب ہے، اجر بہت ہے۔ اور اذان کے لیے کہا گیا کہ جب مؤذن کہے تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ کلمات تم بھی دہراؤ تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، یعنی ہم پر مہربانی کی گئی، ہمیں بتا دیا گیا تو ہمیں وہ کلمات دہرانے ہیں۔ اور اذان کے وقت ہنسنا، قہقہے لگانا، دنیا کی باتوں میں یا کاموں میں لگے رہنا، یہ ان کلمات کا احترام نہ کرنا ہوگا۔ اور جو اس طرح کر رہا ہے اس کا مطلب اس کو پرواہ نہیں ہوتی رہے اذان، تو سوء خاتمہ یعنی برے خاتمے کی اس میں باتیں موجود ہیں، بتائی گئی ہیں۔ تو اذان کا احترام کرنا چاہیے، اس کے کلمات کو دہرانا اور اس کے کلمات کا احترام ضروری ہے۔ اذان کے دوران کوئی غیر ضروری کام وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ احتیاط کریں گے، جتنا ادب کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال تنویر جان صاحب کا ہے کہ مجھے کامل مرشد کی تلاش ہے، رہنمائی فرما دیجئے یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا؟ جی دو نشانیاں شریعت نے بیان کی ہیں، ایمان اور تقوی۔ مرشد کون ہے؟ وہ ایمان والا ہو، اس کے عقیدے صحیح ہوں، اس کو ایمان کی پوری معلومات تاکہ دوسرے کو بھی بتا سکے۔ اور تقوی کا مطلب اس کا کردار ٹھیک ہو، جائز کام کرتا ہو، ناجائز کاموں سے پرہیز کرتا ہو۔ یہ دو نشانیاں ہیں۔ اس کے سوا آپ چاہیں تو استخارہ کر لیں، جو سنت طریقہ ہے۔ خواب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ مجھے کوئی مرشد مل جائے جو مجھے دین پر صحیح چلنے کی، تاکہ اس سے تربیت مل جائے، تو مجھے بتا دیا جائے کس سے وابستہ ہو جاؤں۔ استخارہ کر لیجئے، ورنہ یہ دو نشانیاں ہیں۔ کاروباری لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو بورڈ لگے ہوئے ہیں یا چولے بنے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں، میں کامل مرشد آپ نے کہا تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ والے، وہ جن کے عقیدے بھی صحیح، جن کے عمل بھی صحیح، اور کوئی جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا۔ تو یہ نشانی جو قرآن نے بتائی، جو حدیث نے بتائی، اسی پہ رہے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے لیں، استخارہ کر لیجئے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ اگلا سوال کنیز فاطمہ صاحبہ کا کہ ان کا پہلا سوال کہ گزشتہ نشست میں آپ نے کہا تھا کہ سر کے جھڑے ہوئے بالوں کو کاٹ کر دفن کرنے کا حکم ہے، تو اگر دفن کرنے کی سہولت موجود نہ ہو تو کیا ان بالوں کو جلا سکتے ہیں؟ کس نے کہا سہولت موجود نہیں ہے؟ دنیا بھر میں اتنی زمین ہے،
آپ کو اس کو جمع کر لیجئے، اگر فوری طور پر نہیں ہوتے جمع کر لیں، اور جب بعد میں وہ کسی کو دے دیں کہ جی جا کے وہ دفن کر دے۔ جلانے کا کیا مطلب ہے؟ جلانے کی سزا تو کسی کو نہیں، ہاں جو چیزیں ہیں وہ کچرے میں اگر آپ نے پھینکے ہیں وہ جلا دیں گے، تو ہمیں جو حکم ہے وہ وہی ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ سہولت نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ خود نہیں جا سکتی، کسی کو دے سکتی ہیں، لیکن مہینے بعد دے دیے اکٹھے جتنے ہوئے، اور سر کو اگر تیل لگائیں، احتیاط کریں، تو بال کیوں جھڑیں گے، کیوں گریں گے؟ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن میں جلانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ ان کا دوسرا سوال کہ ہماری جامع مسجد کے صحیح العقیدہ امام صاحب نے عید الفطر کے خطبے کی تقریر میں مرد حضرات کو کثرت اولاد کی ترغیب دلاتے ہوئے بانجھ عورت کے بارے میں حدیث بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچے پیدا نہ کر سکے ایسی عورت خراب ہے۔ سوال عرض ہے کیا واقعی ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ جی مراد یہ ہے کہ اس سے شادی کرنے میں بہتری نہیں ہے، لازمی بات ہے اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اور کثرت اولاد کا چونکہ حکم ہے کہ امت بڑھاؤ، وہ لوگ اللہ پر یقین نہیں کرتے، اب اپنے معاملات دیکھتے ہیں کہ جی بچے زیادہ ہوں گے، پالنے مشکل ہوں گے، کہاں سے کھائیں گے، تو جتنے زیادہ ہوں گے کمانے والے بھی بڑھیں گے، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بہرحال یہ گناہوں کی بہت سی ترغیب، اس وقفہ کی شریعت میں اجازت ہے، دو بچوں کے درمیان وقفہ کی، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی بس بچے دو ہی اچھے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لی ہیں باتیں۔ تو بانجھ عورت جو ہوتی ہے نا، جس میں پتہ ہو کنفرم کہ یہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اس کو ایام نہیں ہوتے ہیں یا اس کا سلسلہ، تو اس سے شادی کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ کہیں آپ خواہش رکھتے ہوں، پھر وہ عورت جو ہے وہ بھی اس کو بھی زندگی اس کی خراب کریں، اور پھر آپ دوسری کریں یا کوئی اور معاملات بگڑیں، تو اس طرح کی روایت ہے کہ بانجھ عورت سے جس کے بارے میں کنفرم ہو، اس سے وہ اس کو چاہیے وہ اپنا علاج کرائے، اگر وہ کچھ ہے بہتری ہو جائے، ورنہ اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا تیسرا سوال کہ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے اگر کچھ بھیجنا ہو تو کیا وہ اسی پیج پر بتانا ہوگا یا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ جی اس پیج پہ بھی بتا سکتے ہیں، گلزار حبیب ٹرسٹ کے نام سے بھی ای میل ہے، مولانا اکاڑوی اکیڈمی کی بھی ای میل ہے، اور یہ جو فین پیج ہیں میرے نام کے بنے ہوئے، مولانا اکاڑوی اکیڈمی کا، جامع مسجد گلزار حبیب کا، والد صاحب کا، واٹس ایپ کا، اور یہاں بھی بتا سکتے ہیں، جتنا کثرت سے کلام پڑھیں وہ آپ ایصال ثواب، جس طرح یہ آپ بھیج رہے ہیں، سوال بھیج رہے ہیں، اسی طرح آپ وہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ اور یہی تفصیلات ساری نیچے ٹکر میں بھی چل رہی ہیں، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال بنگلور سے محمد اکرام شریف صاحب کا ہے کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا کیا وہ قرآن پین کا استعمال کر سکتا ہے؟ جی پڑھنا سیکھے، قرآن پین پہ وہ رکھ کے سنتے ہیں یا آن لائن سن کے پہ اس کو کاپی کرتے ہیں، جو بھی طریقہ ہے صحیح کر سکتے ہیں، لیکن سیکھیں، پڑھنا بھی سیکھیں، ورنہ یہ کہ اس طرح آپ آواز سن کے کاپی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اور اس کے ذریعے آپ سنتے ہیں، سننا بھی ثواب ہوگا، لیکن یہ کہ پڑھنا سیکھیں۔ عظیم صاحب کا سوال ہے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ علامہ صاحب سے بیعت لے سکیں؟ میں بہت گناہ گار، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی 7.5 ارب کی آبادی میں سب سے زیادہ گناہ گار، لیکن جو بیعت ہونا چاہتے ہیں اور بیعت کو سمجھتے ہیں، کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ اپنے آپ کو بیچنا، بیعت کے معنی بک جانا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا بیچ دینا، کہ اب اللہ کی رضا اختیار کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اختیار کروں گا، اور مرشد کے ذریعے رہنمائی لوں گا۔ تو بیعت آپ خط لکھ کے کر سکتے ہیں، ٹیلی فون پہ کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی رابطہ ہو اس سے بھی ہو جائے گی، آپ دل سے عقیدت مند ہیں، اطلاع کر دیں تو میں کہوں گا جی میں نے قبول کر لیا، تب بھی ہو جائے گی، لیکن کوئی رسم نہیں ہے، اور مجھ سے بہتر آپ کو ہر شخص بہتر ملے گا، کسی اچھے کی بیعت کریں،
لیکن آپ کا اصرار ہوگا کہ مجھے سے کرنی ہے تو میں اس میں کروں گا، لیکن میری شرط یہی ہوگی کہ آپ اس کو رسم کے طور پر نہ کریں، واقعی، کیونکہ جب تک آپ کا یقینی طور پر اعتماد نہیں ہوگا، انتفاع یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ گوجرانوالا سے نور صاحبہ کا سوال ہے کہ بچے کو منگتا کرنا کیسا ہے؟ یعنی اس کو بھکاری بنانا؟ اس میں انہوں نے اتنی تفصیل لکھی ہے۔ یعنی بچہ مانگنا اللہ سے وہ اور بات ہے، آپ بچے کو منگتا بنانا چاہتے ہیں کہ بھکاری بنا دیں، وہ تو بالکل غلط بات ہوگی۔ اس کی تعلیم کریں، تربیت کریں، ہاں اللہ کے در کا منگتا بنائیں، نبی کے در کا منگتا بنائیں، اللہ والوں سے وابستہ، لیکن اس طرح کہ اس کی تعلیم نہ ہو، تربیت نہ ہو، اخلاق نہ سکھائے جائیں، پرورش سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ لاہور سے حماد صاحب کے سوالات، ان کے 2 سوال۔ پہلا یہ کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگ ایک قول منسوب کرتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ یا دودھ سے بنی کوئی چیز نہ کھائی جائے، کیا یہ بات درست ہے؟ طبی طور پر، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک کوئی خاص مچھلی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے، لیکن کچھ چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں، انسان تھوڑا سا غور کرے کہ وہ پانی کی مخلوق ہے اور دودھ جو ہے وہ آپ جانوروں کا جن کا حلال پیتے ہیں، حلال جانوروں کا، تو کچھ لوگوں کا یہ کچھ تجربہ ہوگا، لیکن میں نے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی ہے، بہت سنا ہے۔ احتیاط کرنے میں بہتری، تاکہ آپ کا شبہ تقدیر کی بجائے اس چیز پر نہ ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو وہم سے بچانے کے لیے اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو وہ احتیاط منع نہیں ہے، اور یہ چیز اگر کنفرم ہو جائے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے واقعی ثابت ہو تو وہ اتنی بزرگ ہستی ہیں، ان پر اعتبار کروں گا میں، لیکن ان سے ثابت ہو جائے کہ واقعی انہی کا فرمان ہے، ورنہ یہ اس پر بہت بحثیں ہوئی ہیں، اور احتیاط ہی اچھی بات ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 4 اماموں کا بھی کوئی پیر نہیں تھا، اس حوالے سے رہنمائی کیجیے۔ لفظ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے، مرشد کے لیے، استاد کے لیے، رہنما کے لیے، راہ دکھانے والے کے لیے کہتے ہیں، شیخ، مرشد۔ پیر کا لفظ فارسی میں، اردو میں رائج ہو گیا۔ مجھے بتائیں کس کا کوئی پیر نہیں ہے، یہ مجھے بتا دیں، کون سے امام؟ سیدنا امام اعظم کا، یا سیدنا امام مالک کا، یا سیدنا امام احمد بن حنبل کا، یا سیدنا امام شافعی کا؟ ان کے استاد تھے، ان کے اپنے بلکہ شاگردوں میں سے ان کے جو روحانیت میں تھے وہ ان کے پاس بھی جاتے تھے، فیض لیتے تھے، تو ان کے وہ آج کل کے یہ رسمی پیر جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ نہیں، لیکن ہر ایک کے شیخ تھے، استاد تھے، مرشد تھے، اور ان کے تذکرے موجود ہیں۔ باقی یہ جو لوگ چونکہ چڑے ہوئے ہیں اس کاروباری پیری مریدی سے، اس لحاظ سے اگر کسی نے کہا ہے تو اور بات ہے، ورنہ سب کے۔ اب حضرت امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف ترتیب دی وہ شافعی ہیں، مقلد ہیں، تو ان کے لیے امام شافعی ان کے پیر کا درجہ نہیں رکھتے کیا؟ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ سے ملنے والے اپنے اساتذہ کے لیے وہ کیا درجہ وہ ان کا آپ کہیں گے؟ تو یہ ہے کہ اس وقت یہ سلسلہ جس کو آپ سلسلہ کہہ دیتے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ جو مروجہ نام ہے، یہ اس وقت اگر بالفرض نہیں تھے تو یہ نہ کہیے کہ ان کے کوئی مرشد یا ان کے کوئی رہنما نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ محمد تجمل حسین منصور صاحب کا سوال ہے کہ اگر کسی کی والدہ بد مذہب کے بیانات سنتی ہوں اور بیٹا یا بیٹی اہل سنت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہیں ٹوکتے ہوں اور ماں بار بار ناراض ہوتی ہو تو کیا ان کی اولادیں گناہگار ہوں گی؟ نہیں، شریعت کے معاملے میں دیکھیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، آپ کے والدین میں کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی بات
جو شریعت و سنت کے یا دین کے بارے میں غلط ہوگی اس پر آپ ان کی ناراضگی کا کوئی اثر نہ لیں، لیکن وہ جو دوسرا اس کے علاوہ حکم دیں گے وہ آپ کو ماننا ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی ماں یا کوئی باپ داڑھی کے خلاف بات کرے، آپ کے مسجد جانے کے خلاف بات کرے دین سیکھنے کے، تو وہ ایسی باتیں نہیں سنی جائیں گی، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوتے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کو کسی اچھے کی اور کی باتیں سنائیں آہستہ آہستہ، یا ان کو دوسرا بھی کہیں کہ آپ ان کو بھی سنیں، پیار سے سمجھائیں گے، لیکن یہ کہ آپ اس پر ان سے کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ اور وہ عقیدے کے بارے میں اگر اس حد کو چلے جائیں گے کہ جہاں ایمان اور کفر کا فرق آ جائے گا، تو پھر آپ ان کی خدمت تو کریں گے، لیکن پھر ان کے لیے آپ کے پاس وہ رعایت نہیں ہوگی جو ایمان والے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بہت پوائنٹ ہے، کہتے ہیں نا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یعنی یہ سوچنے والی اور یاد کرنے والی بات۔ جی اگلا سوال محمد اشر صاحب کا ہے کہ وساوس سے کیسے بچا جائے؟ جی، وساوس سے بچنے کی 4-5 صورتیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی کمائی پاک رکھیں، جو چیز کر رہے ہیں کام، وہ کمائی پاک ہو، وہ کام پاک ہو، اپنے آپ کو پاک رکھیں، غذا پاک رکھیں اور باوضو رہا کریں۔ جب تک ناپاکی کا کوئی بھی عنصر آئے گا وساوس بڑھتے ہیں۔ اور یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بیت الخلاء اور واش روم، تو جہاں نہاتے ہیں وہاں کبھی پیشاب نہ کریں، اپنے آپ کو پیشاب کے چینٹوں سے ناپاکی سے بچائیں۔ تو یہ جو گندگی اور ناپاکی ہے یہ وساوس میں اضافہ کرتی ہے، تو آپ پاک طیب حلال کمائیں، کھائیں، رہیں، انشاءاللہ یہ چیز دور ہو جائے گی۔ ورنہ جب بھی کوئی وسوسہ تنگ کرے اس پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیجئے، 1 بار 2 بار 3 بار، جب تک وہ وسوسہ آپ سے جھٹک نہ دیں پوری طرح پڑھتے رہیے، ہٹ جائیں گے۔ اب آپ اس میں لگ جائیں اور پھر وہ آگے بڑھتا جائے تو یہ آپ کا اپنا فعل ہوگا، آپ کی اپنی دلچسپی ہوگی جو آپ کو اور خراب کرے گی۔ ان کا دوسرا سوال کہ استخارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور رہنمائی چاہنا کہ میں فلاں جائز کام کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا 2-3 چیزوں میں کیا جاتا ہے، آج کل لوگ ہر چیز میں کرنے لگ گئے۔ آپ نے کوئی زمین لینی ہے، سفر کرنا ہے، شادی کرنی ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کوئی کاروبار کرنا ہے، ان چیزوں کے لیے ہوتا تھا۔ آج کل لوگ ہر چیز کے لیے کرنے لگ گئے۔ تو استخارے کا وہی صحیح طریقہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ وہ دعا پڑھیں، عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ کے دعا پڑھ کے سو جائیں، آپ کو خواب میں اللہ کی طرف سے رہنمائی، مطلب اللہ سے رہنمائی اور بھلائی چاہنا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تو یہ استخارہ اس کو کہتے ہیں۔ باقی استخارے جو ہیں وہ اندازے ہیں، ان پہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال اسامہ رضا صاحب کا ہے، کیا سر اور داڑھی پر مہندی لگانا سنت ہے؟ بالکل، مہندی لگانا خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جوان کے لیے، مجاہد کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ باقی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی اگر رنگ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہے، باقی مہندی لگانا ثابت ہے، سر کو بھی اور بالوں کو، داڑھی کے بھی بالکل ثابت ہے۔ رمان شاہد ظفر صاحب کا سوال ہے، کیا بینک سے گاڑی لی جا سکتی ہے؟ سوال جتنا کیا بینک سے گاڑی آپ اٹھا کے لے آئیں گے کیا؟ مطلب یہ ہے کہ بینکوں سے جو آج کل گاڑی کے لون وغیرہ ملتے ہیں، بینکوں کے تمام کاروبار سودی ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط سود بنا دیتی ہیں۔ تو میری معلومات جتنی ہے، آپ نے اتنا ہی سوال کیا ہے، اس کے مطابق اتنا ہی جواب ہے۔ اگلا سوال وقاص خان صاحب کا ہے کہ کسی کمپنی کے شیئر خریدنا اور بیچنا کیسا ہے اور کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ شیئر کا کاروبار چیز ایگزسٹ کرتی ہو، موجود ہو، کاغذ دیا جائے، زبانی نہ ہو، پروف ہو، ضمانت ہو، اور یہ جو ہے حصص کا کاروبار شیئرز کا وہ غلط نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا نا، چیز موجود ہو، آپ کے پاس ثبوت ہو، یہ نہیں ہے کہ وربلی ہو رہی ہے، وہ باتیں نہیں ہوں، قبضے میں ہو یا معلوم ہو کہاں ہے، وہ تفصیلات معلوم ہو، اور اس میں کوئی ایسی شرط نہ رکھی جائے جو اس کو غلط کرتے۔
اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا ہے کہ علامہ صاحب نے جمعے میں کہا تھا کہ ہمیں سال میں 2 بار آزمایا جاتا ہے. رہنمائی فرما دیجیے، اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے؟ ہر وقت اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں امتحان میں ہوں. مثلا نماز کا وقت ہوا ہے، میرا امتحان ہو رہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں یا نہیں، سچ بولنے کا مرحلہ ہے، میں بولتا ہوں یا نہیں، جو کام کر رہا ہوں. جو یہ آزمائش ہوتی ہے کبھی بیماری کی ہوتی ہے، کبھی مال کے حوالے سے ہوتی ہے. یہ جو میں نے کہا تھا یہ اس طرح بھی ہوتی ہے، مال کی وجہ سے آپ کو کئی مسائل پیش آ جاتے ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے. تو ہمیں شکایت نہیں، شکر کرنے کی عادت اپنانی ہے کہ اللہ تیرا شکر جس حال میں بھی رکھے اور ہمیں ہر برے حال سے بچا. عربی کے کلمات ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ونعوذ بک من سوء الحال. تو یہ کہتے رہیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ کسی امتحان میں نہ ڈالنا، اور اگر امتحان میں ڈال دے تو ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھنا. اگلا سوال محمد اکرام شریف صاحب کا ایک اور سوال کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو فاتحہ کی جاتی ہے، ہمارے انڈیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نان ویج فوڈ کھانے کے بعد فاتحہ نہیں کی جا سکتی، فاتحہ میں شرکت نہیں کی جا سکتی، رہنمائی فرما دیجیے. نان ویج کا مطلب کہ سبزی کے علاوہ، یہی ہے نا؟ اب گوشت ہے تو وہ نان ویج ہے، اور سبزی کھا رہا ہے تو ویج ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ جی. یہ کہاں سے نکالی ہیں باتیں؟ ذرا مجھے بھی پتہ چلے کہ یہ باتیں کہاں سے نکلتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں محرم کے 10 دن گوشت نہیں کھانا، شاید وہ گوشت والوں کے دشمن ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلانا کیا کہتے ہیں میٹھا نہیں کھانا اتنے دنوں میں. کچھ کہتے ہیں یہ غلط باتیں. ایصال ثواب ہر ایمان والے کو کیا جائے گا، ہر ایمان والے کو کبھی بھی، اس خاص تاریخ اور خاص وقت میں کرنے کا خاص فائدہ. باقی ہر وقت کیا جا سکتا ہے، صبح دوپہر شام 24 گھنٹے کیجئے. کنڈے کہتے ہیں اصل میں. بات آئی ہے تو میں ہر سال یہ بیان کرتا ہوں کہ خاص برتن، یہ شرط غلط ہے کہ جی مٹی کے برتن ہوں گے، دوسرا برتن نہیں، اندر آ کے کھائیں گے باہر نہیں، یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے. فلانا آئٹم ہوگا صرف، یعنی کھیر اور پوری ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں، نمکین چیز نہیں ہوگی نا، یہ شرطیں نہیں ہیں. آپ سے جو بن پڑتا ہے، آپ کلام پڑھ کے ایصال ثواب کر لیں، ضروری نہیں پانی کا گلاس رکھ لیا، اتنی سی چینی رکھ لی تب بھی ہو جاتا ہے. نہیں بھی رکھیں آپ، صرف کلام پڑھ کے ایصال ثواب کریں تب بھی ہوتا ہے، دور سے کریں تب بھی ہوتا ہے. تو کھانا مستحقین کو کھلانا، لیکن کچھ شرطیں نہیں رکھیں آپ. اور تاریخ بھی نہیں کہ لازمی اسی تاریخ میں ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا، نہیں، یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے. ایصال ثواب جائز ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو نان ویج اور ویج کی بات کی ہے، میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ کہاں سے ہوئی ہے، ذرا مجھے بھی اس کا پروف دیجیے گا. اگلا سوال پاک پتن شریف سے شاکر علی صاحب کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ جانور کی اوجڑی کھانا حلال ہے یا حرام؟ آپ پاک پتن شریف سے آپ آئے ہیں، آپ کا کبھی حضرت بابا صاحب کی بارگاہ میں جانا ہو، میرا سلام کہیے گا. اوجڑی اس قدر دھوئی جائے کہ اس میں کوئی بو باس نہ رہے تو آپ کھا سکتے ہیں. حضرت علامہ سید احمد ابو البرکات شاہ صاحب لاہور میں حزب الانام والے، ان کا فتویٰ موجود ہے. اور فقیہ اعظم حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ فتاوے موجود ہیں. بعض لوگ اس کو نہیں کہتے کہ نہیں کھانا، ان کی طبیعت ہے، لیکن اتنا دھویا جائے، آپ جس طرح وہ ہوتا ہے نا مرغی کا پوٹا، اس کی اوپر سے وہ اسکن اتار لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو اوجڑی اتنی دھوئی صاف کی جائے کہ بو باس نہ رہے، آپ کھا سکتے ہیں. اگلا سوال ماہنور احمد صاحبہ کا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد کوئی
نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا صرف سنت ہی پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ حرام ہو جائے گی، منع ہو جائے گی، پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ تحیت المسجد، اب مسجد میں گئے ہیں اور ابھی وقت ہے تو وہ پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حسین منصور صاحب کا سوال ہے کہ جان کی زکوٰۃ کے لیے بکرا دینا درست ہے یا غلط؟ دیکھیں، جان کی زکوٰۃ سے کیا مراد؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا ہے۔ صدقہ نیکی کو بھی کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو بھی نیکی کی جائے، جان کی ہو مال کی ہو۔ زکوٰۃ جو ہے آپ کی وہ تو مال کی ہوتی ہے، جان کی زکوٰۃ دینے کا مطلب کہ آپ اپنی طرف سے نیکی کریں، گناہ اپنے مٹانے کے لیے کوئی بھی صدقہ خیرات کھانا کھلا رہے ہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو بکرا دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ بکرا دینے سے مراد یہ ہے کہ جی آپ نے اس کا گوشت غریبوں کو کھلانا ہے، یہ تو نہیں کہ وہ صرف چھری پھیر کے چھوڑ دینا ہے۔ اس کا فائدہ غریب غربا مساکین کو پہنچے، کھانا پکا کے کھلا دیا یا ویسے گوشت دے دیا تو وہ دے سکتے ہیں آپ۔ باقی کچھ لوگوں نے جو شرط رکھی ہے اس پہ ہاتھ پھیرو، چھری پہ ہاتھ رکھو، نہیں، صرف نیت ضروری ہے، ہاتھ پھیرنا وغیرہ ضروری نہیں۔ اب ایک شخص امریکہ میں ہے، کراچی میں کسی کو کہہ رہا ہے میری طرف سے صدقہ کرو، تو اگر چھری پہ ہاتھ رکھنا ہے اور ہاتھ پھیرنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو نیت ہوتی ہے اصل چیز، آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ محمد اشر صاحب، آپ نے سی فوڈز کے حوالے سے حکم پوچھا، اس نشست کا جو پہلا سوال تھا آپ وہ دیکھ لیجئے گا، علامہ صاحب نے اس میں اس کا جواب دیا ہے۔ اگلا سوال ملتان سے مقصود صاحب کا ہے، ان کے 3 سوالات۔ پہلا یہ کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ماموں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا والدہ سے، تو والد صاحب کے کہنے پہ امی نے وہ اپنی زمین اپنے بھائی کو دے دی۔ کیا اب ہم وہ زمین کا مطالبہ دوبارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ماموں نے اس وقت پرچیز کے جھوٹے کاغذات بنوا کر زمین حاصل کی تھی، جبکہ وہ زمین خریدی نہیں تھی انہوں نے؟ جتنا سوال آپ کا میں نے سنا، آپ کی والدہ نے کیا آپ اپنے بھائی کو یعنی آپ کے ماموں کو وہ دے دی، ان کے قبضے میں دے دی؟ بھلے ماموں نے جھوٹ بولا یا کچھ، دے دی، مالک بنا دیا۔ اگر انہوں نے مالک بنا دیا تو اب آپ مطالبہ نہیں کر سکتے، اور اگر مالک نہیں بنایا، ویسے ہی استعمال کرنے کے لیے دی، تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ معلوم کیسے ہو کہ وہ بھلے ماموں نے جھوٹ بولا یا صحیح بولا؟ اگر ماں نے دے دی اور ان کو مالک بنا دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مالک بن گئے، تو بعد میں انہوں نے کاغذ بنا لیے، لیکن ماں دے چکی تھی، تو پہلے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے تحفہ کیا تھا، ہبہ کیا تھا، استعمال کے لیے دی تھی، اس چیز کو کنفرم کر لیں۔ اور نہیں تو قریب ہی آپ کے پاس کوئی مفتی ہوں گے، ان کو جا کے ساری صورتحال بتائیے، ان سے تسلی کر لیجئے۔ کسی کو زندگی میں مالک بنا دیا تو وہ اس کی ہو گئی، اب وہ وراثت میں نہیں ہوگی۔ مالک نہیں بنایا، صرف کہا، پھر آپ اس کا کہہ سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ آج کل گھر میں سکون نہیں، جیسے ہی بھائی یا بیٹے کی شادی ہو تو گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور سکون ختم، تو اس کنڈیشن میں گھر میں کیسے سکون قائم کیا جائے؟ سچ بولنا شروع کر دیں، سکون ہو جائے گا۔ بلا وجہ حسد، بلا وجہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ حسد کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی اور پھر بھی حسد کر رہے ہیں۔ خواتین میں یہ جیلیسی، ایک دوسرے سے جی سڑنا، جل رہے ہیں، یہ چیزیں ختم کیجئے، سچ بولیے، کمائی حلال رکھیے، غذا پاک رکھیے۔ جھگڑے، سکون کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، تغیر، بدلتے رہنا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ یعنی قدرت کا کارخانہ چلتا رہے گا، ایک جگہ ٹھہر نہیں جائے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں جس سکون کی آپ بات کر رہے ہیں کہ گھر والوں میں اتفاق ہو، محبت ہو، ایک دوسرے سے یہ کب خرابیاں آتی ہیں؟ کمائی گڑبڑ ہو، جائز نہ ہو، سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، بھتہ کھا رہے ہیں، جھوٹ کی کمائی کھا رہے ہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، دے نہیں رہے، قرض لے کے پی گئے،
تو یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ دوسرا جھوٹ، جس گھر میں جھوٹ ہوگا برکت نہیں ہوگی۔ ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں برکتیں، یہ پھر محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ وہ شادی کا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو، یہ ہنگامے، یہ لڑائیاں جھگڑے، ان کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ہم لوگ سچ کو اپنا لیں اور حلال طیب کشادگی، نہیں جی یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، پھر اس کے لیے ہم غلط ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، نتیجے میں پھر یہ ساری خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قناعت کی بھی۔ آمین۔ اون محمد صاحب کا سوال اگلا کہ مزارات پر جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، جبکہ وہ لوگ اس کو وجد اور سرور کے ساتھ بھی ملاتے ہوں؟ دیکھیں، میں اپنی طبیعت کو شریعت نہیں بنا سکتا، شریعت کو میں نے اپنی طبیعت بنانا ہے، یعنی میری طبیعت شریعت کے مطابق ہو، شریعت میری طبیعت کے مطابق بنانے کی کوئی کوشش میری غلط ہوگی۔ ڈھول باجے بجانا، صرف شادی کا موقع ہے تو ڈھول کی اجازت، وہ بھی مسجد یا مزار سے دور۔ باقی جو کچھ ہو رہا ہے مزاروں پہ، جو لوگ کاروباری طور پر کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں علل اعلان کہتے ہیں کہ جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کی ہم حمایت نہیں کریں گے۔ مزار شریف پر جانا، مزار کو چوم لینا یا کبھی کبھار چادر چڑھا دینا، وہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلا دینا، وہاں دعائیں کرنا، وہ سب ٹھیک کام ہے، لیکن یہ ڈھول باجے وغیرہ غلط ہیں۔ اب قوالی کی بات بھی آئے گی تو قوالی سننے سنانے والے باادب ہوں، ان کو تمام اس کی آداب معلوم ہوں، ان کی حد تک۔ باقی یہ جو دوسری آپ قوالی ہو رہی ہے، اس کا بھی کوئی ہم اس کے جواز میں نہیں ہے، جو اللہ بچائے۔ تو ڈھول وغیرہ مزاروں پہ بالکل نہیں بجانے چاہیے۔ اگلا سوال مقصود صاحب کا کہ کیا خواتین گھر میں بیٹھ کر دین کی خدمت اگر کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کریں؟ ایک نہیں 50 طریقے ہوں گے۔ آپ پڑھا سکتی ہیں، پڑھائیں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کی نگرانی کریں کہ غیر شرعی کام نہ ہو، لکھ سکتی ہیں لکھیں۔ اور آپ کوئی بھی، آج کل تو آن لائن بھی سہولت موجود ہو گئی ہے نا، پہلے تو یہ تھا کہ نہیں جی کہاں جائیں پڑھانے، ٹیچر بن سکتی ہیں آپ، مدرس یعنی معلمہ بن سکتی ہیں، اور دوسرا کو لکھنے تحقیق کے کام کر سکتی ہیں، تحقیقی کاموں میں مدد کر سکتے ہیں، کتابوں کی پروف ریڈنگ کرنا ہو، دوسری 50 کام ہے۔ سب سے بڑا کام آپ کو اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنا، ان میں صحیح عقیدے ٹرانسفر کرنا اور ان کو سچا مسلمان بنانا، کیونکہ عورتوں کے ذمہ گھرداری ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، پورا گھر ہے، تو اتنا زیادہ نہیں کہ ان میں فرق آ جائے۔ اگر وہ شوہر سے غافل یا بچوں سے غافل کہ نہیں جی میں پڑھا رہی ہوں، تو معاف کیجیے گا، آپ کو غفلت کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، بچوں کے بھی، اور ساتھ میں آپ جتنا وقت آپ کو خالی ملتا ہے اس میں آپ کوئی بھی یہ کام کر کے دین کی خدمت کر سکتی ہے۔ اگلا سوال محمد تجمل صاحب کا ہے کہ اگر دل کا تعلق کسی ولی اللہ سے جڑ گیا اور وہ کہتے ہیں، اور ان کا دل سے تعلق جڑ گیا اور دل میں بہت عقیدت ہے، تو کیا بیعت ہو جاتی ہے؟ اور کیا غوث پاک سے اگر عقیدت ہو تو کیا ان سے بیعت ہو جائے گی؟ جی، اگر آپ سچے دل سے یہ کہہ لیں گے کہ جی میں ان کا، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کنیکشن جوڑنا، تو ان کے سلسلے میں جو بھی ہوں قادری ان سے وابستہ ہو جائیں، ورنہ صرف دل سے بھی آپ نے غوث پاک کو کہا کہ جی وہ میرے مرشد ہیں اور آپ ان کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہیں، تو وہ نسبت جڑ جائے گی۔ باقی بیعت کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے سلسلے میں، غوث پاک کے سلسلے میں کسی سے، لیکن غوث پاک نے یہی کہا کہ قیامت تک جو دل سے اپنے آپ کو میرا مرید کہے گا وہ میرا مرید ہوگا، یعنی وہ مریدوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اگر نسبت جوڑ لیں گے ان کے سلسلے میں کسی سے وہ اور بہتر ہے، ورنہ اس طرح بھی ہوگا۔ مرشد پکڑنا اصل میں شیطان سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، صحیح راستہ کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہوں تو اصلاح ہوتی رہے اور ہم بہک نہ جائیں۔ اور شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، تو ان سے وابستہ ہو کر ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی محنت کرتے ہیں۔
تو یہ ہے، باقی آپ کی سچی عقیدت ہوگی فیضان ملے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال مہرین وقار صاحبہ کا ہے کہ میری دوستوں میں علیزے اور انوشے نام کی بھی دوست ہیں، جبکہ میری بہن کا نام انوشا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ صحیح تلفظ کیا ہے، انوشا یا پھر انوشے؟ میرا جہاں تک خیال ہے یہ لڑکی کا نام ہی نہیں ہے، جہاں تک میرا خیال ہے انوشا یہ لڑکی مؤنث نہیں ہے، بلکہ شاید دولہا کو کہتے ہیں، اگر میں صحیح ہوں تو۔ کیونکہ بہت پہلے کسی کا نام تھا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ نام تو مرد کا ہے۔ تو اب یہ کہ اگر یہ پشتو نام ہے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ انوشے یا انوشا، وہ صحیح تلفظ کریکٹ پروناؤنسیشن بتائیں گے، کیونکہ یہ جو سامنے پٹھان بیٹھے ہیں ان کو تو آتی نہیں ہے پشتو، لہٰذا ان سے نہیں میں پوچھ سکتا۔ یہ فہد خان بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ باقی علیزے یہ بنایا ہوا لفظ ہے، تو وہ علیزے ہی کہلائے گا۔ علیزہ بھی کہتے ہیں، علیزے بھی، دونوں طرح کہا جاتا ہے، تو وہ ہو جائے گا انوشا یا انوشے کا صحیح تلفظ وہ۔ لیکن انوشا جہاں تک میری معلومات ہیں یہ دولہا کے لیے، مرد کے لیے، لڑکی کا شاید نام ہی نہیں ہے۔ یہ آج کا آخری سوال انشاءاللہ۔ کیوں آخری سوال؟ اصل میں پیج پر جو اسٹرائک کی وجہ سے کافی سوالات کم آئے اس بار، تو اس وجہ سے سوالات اور آ نہیں رہے۔ جی، چلیں بہتر۔ آخری سوال عباس الیاس صاحب کا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سید غیر سید سے افضل ہے، وہ کیسے؟ جبکہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ رہنمائی فرما دیجیے۔ میرے محترم، جس نے بھی یہ سوال کیا ہے نسبی اعتبار سے، لفظ ہے نسبی، یعنی خاندانی طور پر سید یعنی آل رسول غیر سید سے افضل ہے، یہ صرف نسبی طور پر۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ ہم اس کے لیے باقی تمام قوانین ختم کر دیں۔ فضیلت علم، علمی طور پر فضیلت ہونا، یہ فضیلت نسب سے زیادہ ہے درجے کے لحاظ سے۔ وہ نسبی درجہ ہے، یہ دوسرا۔ اور پھر اصل چیز ہے ایمان اور تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ جو تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگار ہے، وہ ہے۔ یعنی اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، جواب دہ ہونے کا خوف ہے، وہ متقی ہے۔ تو اصل عزت وہ ہے۔ یہ نسبی طور پر کہا جاتا ہے، خاندانی طور پر، کہ شیخ ہے، ملک ہے، خان ہے، چودھری ہے، فلاں گجر ہے، جی یہ ٹوانے ہیں، اور یہ وٹو ہیں، یہ وہ ہیں، یہ جو آپ نے رکھے ہوئے نا، اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ نسب کے لحاظ سے سید جو ہے اولاد رسول وہ غیر سید سے افضل۔ ہم احترام کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو آل رسول کا غلام سمجھتے ہیں، خادم سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن سید کو خود یہ چاہے کہ جی میری سید ہونے کی وجہ سے عزت کی جائے، تو اس کا یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خود اگر چاہے کہ میرے لیے نشست الگ بنائی جائے یا یہ کیا جائے، تو وہ چیز غلط ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کیا ہے اسی کی پابندی کرنی ہے، اور شریعت کے حکم سے وہ مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ایگزمپشن نہیں ہے کہ ان کو ساری چیزیں جائز ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ سید ہیں تو ان کو تو دین کا زیادہ پابند ہونا چاہیے، زیادہ شریعت و سنت کا پابند ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مثال بنانا چاہیے۔ ہم سادات کا احترام کریں گے، ان سے محبت رکھیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ذات پات اس کی وجہ سے نہیں، درجہ مرتبہ ہے تو ایمان اور تقوی کی وجہ سے۔ جو علم میں بہتر ہو، پرہیزگاری میں بہتر ہو، وہ اللہ کے زیادہ قریب۔ لیکن نسبت کا فیضان یا نسبت کے اثر کے ہم کسی طرح مخالف نہیں ہیں، نسبت بہت محترم، اور پھر نبی پاک کا خون ہونا بڑی عزت کی بات ہے، اس لحاظ سے کہا گیا ہے۔ آپ اس کو ذرا سمجھیے گا،
یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ وہ سارے جہان سے افضل، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے انہیں جو درجہ حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ لیکن کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلی، نصیر الدین محمود جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، ان کے آگے مرید ہے حضرت خواجہ سیدنا بندہ نواز گیسو دراز۔ حضرت بندہ نواز سید ہے، حضرت نصیر الدین سید نہیں ہے، اور وہ ان کے سید ہو کے اپنے پیر کے قدم بھی چومتے تھے، ان کے پاؤں کی زمین بھی چومتے تھے۔ تو یہ احترام، حالانکہ وہ سید تھے لیکن اپنے مرشد کے ساتھ، تو یہ مثالیں بھی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا درجہ زیادہ، مگر حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، کیوں؟ کہ وہ نبی پاک کے چچا ہیں، درجہ حضرت علی کا زیادہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم ان چیزوں میں رہ کر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شریعت کے تقاضے چھوڑ دیں کہ نہیں جی سید کے لیے شریعت کا کوئی تقاضا نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن ان کا احترام ہم کریں گے، وہ نسبت رسول کی وجہ سے اس لحاظ سے بات کی گئی ہے۔ ایک اور سوال آنے دیں جو سوال آ رہے ہیں، لیتے جائیں جو آ رہے ہیں، وضاحت اگر کوئی آ رہا ہے سوال لیتے جائیں۔ ہاں، واٹس ایپ پہ میں نے وضاحت کے لیے دوبارہ مانگا تھا ان سے سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا، کہ مکاشفت القلوب میں ایک اصطلاح ہے فتوت، انسان اپنی زندگی میں اس پر کیسے عمل کرے؟ جب آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے تو اس میں ساری وضاحت موجود ہے اس کی، آپ نے اس میں پڑھا ہوگا۔ ہم سب کو جتنی بات، کیونکہ اس وقت اب یہ جو آ رہے ہیں اینڈنگ کی طرف، تو میں اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر رہا، لیکن حضرت سیدنا امام غزالی نے جہاں لکھا اس کی وضاحت بھی کی ہے، سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ جی ختم ہو گیا؟ جی آپ نام لے لیجئے جو شرکاء کے نام لینے ہیں، اور کوئی آپ کے پاس سوال فی الحال نہیں۔ اب اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حالانکہ ہم نے سردیوں کی وجہ سے وقت بھی قریب کیا، اب یہ جو مہربانی ہے اداروں کی، ادارے آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ شاید پسند نہیں کر رہے اس پروگرام کو، پابندیاں لگ رہی ہیں، کتنی چیزیں وہ کاٹ دیتے ہیں، میرے کئی کلپ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے۔ کیا تھا اس میں؟ ان کی مرضی کی بات نہیں تھی، وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے۔ اب ہمارے پاس جو ہوتا تھا نا ریچ، پروگرام کے بعد یہ لوگ ریچ دیکھتے تھے، یا کتنے کمنٹس ہیں، وہ پہلے جس تعداد میں ہوتی تھی، جب سے یہ کچھ پابندیوں کا اثر ہوا ہے تو وہ یہ لوگ نہیں بڑھنے دے رہے، نہیں چاہتے کہ یہ پروگرام زیادہ لوگوں تک جائے۔ تو میں یہ بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ آپ آگاہ رہیے کہ ہمارے لیے دشواریاں ہو رہی ہیں، اور ہمیشہ دین کی راہ میں، سچ کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو ہم کر رہے ہیں۔ اگر کسی صورت میں وہ اس پر اور کوئی زیادہ پابندی کر دیتے ہیں، اب دیکھیں سوال نہیں آنے دے رہے کیونکہ اسٹرائکنگ ہو رہی ہے اس پہ بار بار۔ تو یہ بات میں نے صرف آپ کو آگاہ کرنے کے لیے، لیکن ہماری طرف سے یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم نے ٹائم کم کیا ہے، یہ وہ اداروں والے نہیں چاہتے، تو اس وجہ سے۔ لیکن آپ لوگوں کو چاہیے آپ رابطہ کرتے رہیں تاکہ چلتا رہے، اور اگر انہوں نے کوئی زیادہ مشکلات کر دیں تو پھر ہم مجبور ہوں گے۔ تو آپ کی دلچسپی بڑھنی چاہیے، آپ کو کمنٹس، کیونکہ کتنی اور صورتیں لائیو نہیں ہیں، تو یہ پورا ہفتہ آپ سوالوں کا انبار جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ آپ کو محمد زین صاحب بتاتے رہتے ہیں، یہ جتنے احباب ہیں، مولانا محمد رفیع اللہ صاحب، عبدالرافع مانی، نجی اللہ صاحب، فہد خان، یہ سب بتاتے رہتے ہیں آپ کو، ان کے سب کے ٹیلی فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب واٹس ایپ کا بھی ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، لوگ اس کی جگہ سگنل، بیپ اور ٹیلی گرام، آپ دیکھ لیجئے یہ کتنی چال ہے، پہلے عادی بنا دیں آپ کو، اور اس کے بعد پھر آپ سے اچانک یہ چالیں ہوتی ہیں، اور ہم لوگ اپنی چیز لانے کی بجائے اعتراض کرتے ہیں۔ تو اتنے عرصے میں ہم کیوں نہیں لے آئے کوئی ایسی چیز؟ تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور ان چیزوں کا اپنے آپ کو اتنا عادی نہ بنائیں کہ پھر آپ سے لوگ کھیلیں۔ دیکھیں نا، وہ کھیل ہی رہے ہیں نا آپ سے۔ اب ان کو پتہ چلا ہے کہ جی ایک ہفتے میں کروڑوں جو لوگ ہیں وہ نکل گئے ہیں، تو اب وہ دوبارہ وضاحتیں کر رہے ہیں۔ تو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا ہم نے وقت کم کیا ہے، آپ کے سوالات نہیں آنے دیے جا رہے، زیادہ اس کو
ریچ نہیں اس کی بڑھنے دی جا رہی، تو یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ ادارے والے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ مسلمان ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر غیر مسلم ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے، باقی سب کو آزادی ہے۔ تو پھر آپ جو کہتے ہیں جی ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، تو ہمیں سچ کہنے کی آزادی کیوں نہیں دے رہے؟ پھر فریڈم آف ایکسپریشن کہاں گیا، فریڈم آف اسپیچ کہاں گیا؟ ان کو یہ سوچنا ہوگا۔ تو پھر ہم سے امتیازی سلوک کیوں؟ یہ وہ بہتر بتا سکیں گے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں سیف الدین صاحب، منظر عالم صاحب، حارث لودھی صاحب، سلمان رضا صاحب، ملک علی مصطفی صاحب، عبد الجبران شیخ صاحب، عبید اللہ صاحب، عفان میمن صاحب، سحر خان صاحبہ، صدیق قادری صاحب، فوزیہ صاحبہ، شاہد سرور صاحب، حافظ عبد الغنی صاحب، ارشد علی صاحب، فصاحت رسول صاحب، فیصل گجر صاحب، اسماعیل ملک صاحب، محمد ریحان صاحب، محمد احتشام صاحب، ایمان خالد صاحبہ، عالیہ فاروق صاحبہ، راحم خان صاحب، زاہد قریشی صاحب، افشاں سحر صاحبہ، مشکور عالم صاحب، ارسلان علی صاحب، سعدیہ مغل صاحبہ، سائمہ ساجد صاحبہ، منصور آبرو صاحب، عائشہ خان صاحبہ، مہنور خان صاحبہ، شکیلہ فیاض صاحبہ، محبہ ماکدہ صاحبہ، محمد عدنان صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، انصر محمود صاحب، ناہید حسین صاحبہ، نعیم اختر صاحب، عمر خان صاحب، خضر خالد صاحب، فضل جنجوہ صاحب، دلشاد خان صاحب، بکاس خان صاحب، ارسلان خان صاحب، اظہر عباسی صاحب، شارق خان صاحب، اشفاق خان صاحب، علی قمر صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، سید امان شاہ صاحب، تنویر جان صاحب، فاروق اجمیری صاحب، نور صاحب، شیخ عظیم صاحب، محمد ربیع حسین صاحب، غلام لاکھا صاحب، زبیر قادری صاحب، آصف خان صاحب، عزیز چوہان صاحب، زین خان صاحب، حریم حسان صاحبہ، نور الہدا صاحبہ، محمد اشر صاحب، صلاح الدین صاحب، رانی جاوید صاحبہ، اسامہ رضا صاحب، صادق خان صاحب، آصف آزادی صاحب، مہنور احمد صاحبہ، شاہد ظفر صاحب، محمد شفیع صاحب، محمد حفیظ صاحب، منیب جٹ صاحب، سلمان احمد صاحب، شاکر علی صاحب، وحید احمد صاحب، محمد راشد صاحب، کوثر خواجہ صاحبہ، عبد القدیر صاحب، آصف پیر صاحب، شان محمد قادری صاحب، اون محمد صاحب، میاں امتیاز صاحب، مزمل صاحب اور وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، اور جن جن کے ہم نام نہیں لے سکے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ ایک ہم ان کے فوزیہ کا لیے، نام، اس سے اگلا حصہ آپ کیوں نہیں پڑھ سکے؟ اور اس کا کیا لکھا ہے؟ کیونکہ فوزیہ عبد القادر، آپ نے دل قادر لکھا ہے۔ اچھا، فوزیہ دل قادر، عبد القادر ہوگا وہ۔ چلیں، ہو سکتا ہے وہ اے بھی اس کا مٹ گیا، فوزیہ عبد القادر۔ چلیں، بہت سے لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے سوال کرتے ہیں، ویکسین کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ یہ ویکسین جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ایسا کوئی جملہ میں نے نہیں کہا۔ ہاں، ویکسین کے بارے میں جو باتیں گھوم رہی ہیں کہ اس ویکسین کے اجزاء، انگریڈینٹس کا مقصد، وہ جو کہہ رہے ہیں ذہنی طور پر قابو کرنا، یا وہ ساری باتیں جو فیکٹس موجود ہیں پورے انٹرنیٹ پہ، ان کی بات، زیادہ لوگ وہی ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ انسانی سازش، منصوبہ ساز وبا ہے، واللہ عالم۔ اس میں ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، احتیاط کرنی ہے۔ ہم اس میں کیوں ملوث ہوں؟ ماسک لگانا ہے لگائیے، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے کیجیے،
سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلہ، حالانکہ جو کہتے ہیں نا کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھو وہ رکھتے نہیں ہیں۔ ایئرپورٹ پہ جائیے، لائن بناؤ تو فاصلے سے، اندر جو سیٹوں پہ ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں کیوں نہیں فاصلہ دیا ہوا؟ کیونکہ لازمی بات ہے ایک سیٹ کی قیمت ہے، وہاں پہ کرایہ ملے گا، خالی لے کے جائیں گے نقصان ہوگا۔ تو جہاں آپ کا مفاد ہو وہاں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بازار بند ہیں، مزار بند، بازار کھلے مزار بند، تو یہ غلط پالیسیاں۔ لیکن کتنی مصیبتیں ہیں دنیا بھر میں، کتنے بزنس متاثر ہو گئے، کتنے لوگ، خاص طور پر اس وقت کچھ ملکوں میں ذرا زیادہ، یورپی اور امریکہ وغیرہ میں تعداد بہت زیادہ، تو احتیاط کرنی ہے بچوں کو بھی۔ یہ نہ سمجھیے یہ اگر انسانی سازش بھی ہے تو صحیح نا، آپ کو متاثر کر رہی ہے۔ برائلر چکن، اس کے بارے میں خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت خطرہ، اور اس کے اجزاء بھی درست نہیں، اس سے بچیں۔ جعلی انڈے مارکیٹ میں دیے گئے، بازار میں وہ چیزیں جو صفائی ستھرائی کے بغیر بنائی جاتی ہیں ان کو استعمال نہ کیجیے۔ جنوبی افریقہ سے بہت سے جاننے والے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اللہ ان سب کو شفا دے۔ احتیاط کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ہمارے اس ہفتے میں جو ہستیاں چلی گئیں ان کا ذکر بھی، حضرت مولانا غلام نبی صاحب لالا موسیٰ، ان کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن پہلے میری والدہ کی چھوٹی ہمشیرہ یعنی میری خالہ محترمہ چشتیاں شریف میں انتقال فرما گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا مفتی محمد یوسف بندیالوی صاحب تشریف لے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں بیماروں کی شفا کے لیے، وفات پا جانے والے مومنین کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ باقی پاکستان کو جو مسائل ہیں، پاکستانی جاگتے رہیں۔ آپ کے دشمن بہت ہو گئے ہیں اور آپ کو اندر سے لڑوانا چاہتے ہیں، کبھی وہ چاہتے ہیں فرقہ واریت کی آگ، کبھی کوئی اور آگ۔ حکومت نے مہنگائی میں جرائم کو فروغ دے دیا، لازمی بات ہے، بہت سے لوگ کما نہیں پا رہے، لوٹ رہے، سڑکوں پہ لوٹ رہے، اور وہ واقعات سمجھ نہیں آتے کہ کیسے ہو رہے ہیں، جبکہ پولیس رینجرز اتنی ساری چیزیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو مسائل بہت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے۔ پھر یاد کرا رہا ہوں 4-5 مارچ عرس شریف کی تاریخ، والد صاحب کا 38واں عرس شریف سالانہ 4-5 مارچ 2021 کو منایا جائے گا۔ 4 مارچ کو رات کا پروگرام چادر پوشی اور وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے تقاریر کا۔ 5 تاریخ کو جمعہ پوری دنیا کی سنی مساجد میں یوم خطیب اعظم ایصال ثواب کے لیے منایا جائے گا۔ آپ لوگ کلام پڑھ کے جمع کیجئے ایصال ثواب کے لیے، اپنے اپنے علاقوں میں یہ اشتہار وغیرہ اس پر چڑھائے جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہ مل بھی جائیں گے، وہاں سے آپ پرنٹ کرا کے لگانا چاہیں۔ جن کے پتے ہیں ہمارے پاس ان کو ہر سال عرس کا رسالہ بھی جاتا ہے، اشتہار بھی جاتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بھیجا جائے وہ اپنے ایڈریسز باہر کے ملکوں والے بھجوا دیں، مسجدیں خاص طور پر ادارے سنی وہ بھجوا دیں ایڈریس، تو ہم ان کو بھی وہ روانہ کر دیں گے۔ لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے ڈاک کا، آپ کو پتہ ہے، پھر پتہ غلط ہو جائے یا پتہ بدل جائے تو وہ واپس آتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے۔ مسجد کا ساؤنڈ سسٹم الحمدللہ پورا ہو گیا، لوگوں کے عطیات مل گئے۔ محترمہ راشدہ انور نے دبئی سے، سید قمر نسیم نے پیسے بھجوائے، وہ ہم مسجد میں لگا دیں گے۔ ساؤنڈ سسٹم پورا ہو گیا۔ اب مسجد کا مینارہ باقی ہے، اس پہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا خرچہ ہے مینارے کا، باقی ہو گیا ہے، مینارہ باقی ہے۔ اس کے لیے جب پورے عطیات ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم وہ آگے بڑھائیں گے۔ والد صاحب قبلہ کے مزار شریف میں جو اندر قبر شریف تھی، وہ اس پر صرف لکڑی کے ہم نے وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے تعویذ، اب اس پر باقاعدہ ماربل کے کام کا آغاز ہوا ہے ان دنوں۔
دعا کیجیے گا. میں اس کے لیے کوئی چندہ نہیں اپنے پلے سے خرچ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، برکت ہو. والد صاحب قبلہ کے مزار شریف کو بڑی عقیدت سے بنایا، ہر سیمٹ لوہے پہ قرآن شریف پڑھا برکت کے لیے، تو وہ بنا رہا ہوں آج کل. عرس سے پہلے پہلے انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا. آپ کی دعائیں چاہیے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ان سب نوجوانوں کے لیے جو آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں دعا کیجیے گا، اور مجھ گناہگار کے لیے بھی میری دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.